منصور صاحب دیکھیں نا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے جوہر صاحب بھی کہ ایشیا کپ کی ٹرافی لینی تھی محسن نقوی صاحب سے، کیونکہ محسن صاحب پاکستان کے، ان سے ٹرافی لینی، پاکستانی کھلاڑی میدان میں اترے، ان سے ہاتھ نہیں ملانا، ایک نہیں دو نہیں کئی ایونٹس ایسے کرکٹ کے میدانوں میں ہو گئے، ہاتھ نہیں ملایا، لیکن آج یہ ہاتھ انہوں نے ملایا۔ لیکن میں بنگلہ دیش اسپیسیفک بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے اس سے پہلے ہمارے مولانا فضل الرحمان اور دیگر مذہبی لوگ بھی گئے، ہماری ملٹری کے کئی ذمہ دار وہاں گئے، تو جو اوور ویلمنگ وہاں پہ انٹیسپیشن اور پاکستانیوں کے ساتھ تعلقات کا ایک احیاء نئے سرے سے ہو رہا ہے، حالانکہ آج سے 10-15 سال تک جو صورتحال تھی، ہم وہاں پہ انڈیا کے برعکس کسی اور منظرنامے میں بیٹھے تھے۔ تو یہ جو بنگلہ دیش پاکستان کی ابھرتے تعلقات اور بیچ میں یہ اعجاز صادق صاحب اور مصافحہ ہونا، اور پھر میں نے عرض کیا کہ جے شنکر سے ڈاکٹر یونس ان کی کابینہ نہیں ملی، کیا آپ اسے ریڈ کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ جی میرا خیال ہے سب سے پہلے تو اس پوائنٹ پر میرا خیال ہے انڈیا نے اس سال 2025 میں اپنے آپ کو کمپلیٹلی باکس ان کر لیا ہے، چاہے وہ مئی 2025 کا پاکستان کے ساتھ ملٹری ایپیسوڈ ہو یا اس کے بعد جو ڈپلومیٹک مشنز گئے پاکستان اور انڈیا سے دنیا کو، اس میں جے شنکر صاحب ہوں یا ششی تھرور صاحب ہوں، ان کی جو پرفارمنس رہی ان ڈیلیگیشنز کی، بہت ہی میں غیر مناسب لفظ ہے لیکن بہت ہی پتھیٹک پرفارمنس رہی۔ اور اس کے بعد پھر ابھی جو ریجنل ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں یا انگیجمنٹ ہو یا ریجن کے اندر ہو، انڈیا نے اپنے آپ کو کافی حد تک باکس ان کر لیا ہے۔ اور یہی سچویشن اگر آپ بنگلہ دیش کی سچویشن پہ اس کو اپلائی کریں، جو آپ بنگلہ دیش کے اندر انڈیا نے پاکستان مخالف سپیس کریٹ کرنے پہ اپنی انویسٹمنٹ کی، کوئی 2 دہائیوں میں، گزشتہ 2 دہائیوں میں حسینہ واجد کے تھرو، ان کی جو پپٹ گورنمنٹ کے تھرو، وہ جس طرح سے بیک فائر کیا ہے، اس میں اب اس کے اثرات بہت کلیئرلی نظر آ رہے ہیں۔ اور خالدہ ضیاء صاحبہ جو ہیں وہ انتقال فرما چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، لیکن اس کے بعد جو آگے پالیٹکس چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں، اور ابھی بھی جو اس الیکشن کے تناظر میں جو ابھی جو عثمان ہادی کے اوپر حملہ ہوا اور پھر ان کو قتل کیا گیا، ان کی اسیسینیشن کی گئی، اس سے بھی بنگلہ دیش کے اندر انڈیا مخالف جذبات مزید بڑھے ہیں۔ منصور صاحب یہ بڑی اہم بات آپ نے کی، عثمان ہادی کا جس طرح سے وہاں پہ ان کی شہادت یا قتل ہوا، اس میں پبلک ایٹ لارج یہ سمجھتی ہے پیچھے بھی بھارتی ہاتھ ہے، وہ جذبات بھی وہاں پائے جاتے ہیں، اور وہ ایک بڑا ایک پیوٹڈ پوائنٹ بن چکا ہے وہ ایونٹ جو ہے۔ بالکل دیکھیں نا، یہ چونکہ پہلے وہاں پہ ایک جو ریولوشن آیا، جو چینج تبدیلی آئی، اس میں حسینہ واجد کو ملک چھوڑنا پڑا، اور پھر وہ حسینہ واجد گئیں بھارت، اور بھارت میں انہوں نے پناہ لی، ابھی تک وہ بھارت میں مقیم ہیں، بلکہ دنیا میں بہت کم ممالک اس وقت ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو وہاں سے وہ پھر یہ بھی خبریں آتی رہیں کہ وہ کس طرح سے بنگلہ دیش کی پولیٹکس کو دوبارہ سے ایجیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ ان کے اوپر اسیسینیشن ہوئی اور ایک اور ان کے جو نمبر 2 رہنما تھے، ان کے اسٹوڈنٹ رہنما، ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی، وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ جو 2 واقعات ہوئے، اس سے بنگلہ دیش کے اندر بہت زیادہ انڈیا مخالف جو ہوائیں ہیں انہوں نے زور پکڑ رکھا ہے۔ اور پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا موقع ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے جو برادرانہ تعلقات ہیں ان کو استوار کرنے کا، اپنے اسٹریٹجک سپیس کو ریسٹور کرنے کا، اپنے اکنامک روابط کو استوار کرنے کا ایک ایسا موقع ہے جو ہمیں اس وقت میسر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑی کنسٹرکٹیولی جو بھی ہم اپنے تعلقات ہیں بنگلہ دیش میں، ایک پارٹی سے نہیں بلکہ تمام پارٹیوں سے استوار رکھیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جب آپ کسی ایک پارٹی پر یا کسی ایک فریق پر بینک کرتے ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات میں، چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، تو وہ دیر پا نہیں ثابت ہوتے ہیں۔ وہاں کے عوام سے دیرینہ تعلقات کی طرف جاتے ہیں، پبلک ڈپلومیسی کی طرف جاتے ہیں، تو وہ تعلقات دیر پا ثابت ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس میں ہمارے لیے لیسن بھی ہے کہ ہمیں بھی اپنے تعلقات میں دیر پا تعلقات کی طرف جانا چاہیے، اپنے